هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے کچھ آیات پہلے مشرکین کے اعتراض کو توڑتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن مجید شیطان کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے اور شیطان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور اس کی شان کی یہ مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن مجید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس زمانے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے جو کاہن ہوتے تھے، جو نجومی، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے غیب کا علم ہے، آئندہ کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں، مستقبل میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں، اس کا ہمیں علم ہے، یہ جو دعویٰ کرنے والے ہوتے تھے ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمیں جنات اور شیاطین آسمانی دنیا کی خبریں دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ یہی گمان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ شیطان اپنی باتیں کس کو بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی اور ایک کاہن میں کیا فرق ہے؟ شیطان چونکہ جھوٹا ہے، شیطان کا مطلب ہی شرارت، نافرمانی، تو شیطان جن لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے یا جن کی زبان سے اپنی باتیں نکلواتا ہے اس کو بھی شیطان سے مناسبت ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے۔ تو جو نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، شیطان بھی جھوٹا ہے، دونوں میں مناسبت ہے۔ ایسے ہی جو نجومی ہوتے ہیں وہ بڑے بے حیا، فحاش، گنہگار ہوتے ہیں، ایسے ہی شیطان بھی بے حیا، فحاش اور گنہگار ہے۔ تو شیطان اور ان میں مناسبت ہے، تو شیطان ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں اپنی بات تو وسوسوں کے ذریعے ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی چونکہ سچے، امانت دار، پاک باز اور پاکیزہ ہیں، تو شیطان کا آپ سے کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے شیطان آپ پر وحی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے؟ یعنی ان کا عقیدہ بھی تھا اور ہم نے اس دن بتایا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آنے سے پہلے شیاطین اور جنات جو ہوتے تھے وہ آسمان کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور وہاں کہیں چھپ کے بیٹھتے تھے بادلوں کے اندر، یا کہیں ایسی جگہ بیٹھتے تھے کہ فرشتوں کی ان پر نظر نہ پڑ سکے، اور فرشتوں کی آپس میں جو باتیں ہوتی تھیں اس کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ کہیں چوری چھپ کے ایک لفظ کہیں سے کان میں پڑ جاتا تو فوراً نیچے اترتے، ایک دوسرے کو بتاتے، نیچے خبر پہنچاتے تھے۔ تو پہنچاتے وقت کبھی اس میں کئی جھوٹ ملا دیتے تھے۔ پھر یہ جو شیطان کی بات سن کر جو کاہن ہوتا تھا اپنے 50-100 باتیں ملا کر ان کو بتاتا سامنے والے کو۔ اب کہیں سے کوئی ایک بات صحیح ہو جاتی تو وہ سنی ہوئی بات ہوتی۔ اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کاہن بہت زبردست آدمی ہے، اس کو سب معلوم ہے، کہیں سے 1000 میں ایک بات صحیح ہوتی تھی، وہ بھی چوری چھپ کے سنی ہوئی، تو اس پر وہ رائی کو پہاڑ بنا دیتے تھے اور اس پر جھوٹ کی عمارت کھڑی کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد کے بعد وہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا، آسمان پر پہرے لگا دیے گئے، اب کسی کے جانے کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہی اللہ نے بتایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، افاک کہتے ہیں جھوٹا، اثیم کہتے ہیں گنہگار۔ تو شیطان نازل ہوتا ہے جھوٹوں پر، گنہگاروں پر، اس لیے کہ وہ جھوٹا اور گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی سچے اور امانت دار ہیں، شیطان آپ پر آ ہی نہیں سکتا۔ یلقون السمع، تو یہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ کان لگا کے بیٹھتے ہیں اور باتیں وہاں سے سنتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک سچ میں 1000 جھوٹ بولا کر بولتے ہیں، جس کو اس کا کاہن قبول کرتا ہے اور اس میں 1000 جھوٹ ملا کر دوسروں تک کہتا ہے۔ یہ شیطان کی باتوں کی حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول کی باتیں، یوں بھی اللہ کے رسول ہمیشہ سچے تھے، آپ کی باتیں بھی سچی تھی، اور قرآن میں جو کلام ہے اس میں گناہ کا حکم نہیں ہے، بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، غلط چیزیں نہیں ہیں، بالکل صحیح چیزیں ہیں، صحیح راہ دکھانے والی چیزیں ہیں، جس کا شیطان سے کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن اور شیطان سے کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔